بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ ایمان والے اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ انسان کے جسم میں مختلف اعضاء ہیں اور ہر عضو کا الگ الگ کام ہے۔ آنکھ ہے، آنکھ کا کام ہے دیکھنا، کان ہے، کان کا کام ہے سننا، زبان ہے، اس کا کام ہے بولنا، ہاتھ ہیں، ان کا کام ہے چھونا، پیر ہیں، ان کا کام ہے چلنا۔ ایک عضو دل ہے، دل کس کام کے لیے ہے؟ دل اللہ کی محبت کے لیے۔ کسی نے عجیب شعر کہا، دل بحر محبت ہے، محبت یہ کرے گا، لاکھ اس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا۔ دل بحر محبت ہے، محبت یہ کرے گا، لاکھ اس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا۔ کسی نے اور عجیب شعر کہا، پتھر سے ہو، بت سے ہو یا کسی سے ہو، پتھر سے ہو، بت سے ہو یا کسی سے ہو، رہتا نہیں ہے دل محبت کیے بغیر۔ اس کی صفت ہی محبت کرنا ہے۔ یہ پتہ نہیں کس کالے پہ مر مٹ جائے، کس گورے پہ مر مٹ جائے، جی یہ پتھر پر، کنکر پر، شنکر پر، پتہ نہیں کس چیز پر یہ مر مٹتا ہے، لیکن قربان جائیں ان دلوں پر جو اللہ کی محبت میں تڑپتے اور دھڑکتے ہیں۔ اس لیے آج کی اس محفل میں اسی موضوع پہ بس گفتگو ہے کہ اللہ پاک نے مومنوں کو فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان قبول کیا جنہوں نے، وہ اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، اور محبت کی اگر کوئی قیمت دیتا ہے تو وہ اللہ ہے۔ دنیا میں کوئی محبت کی قیمت نہیں دیتا۔ دنیا کے جتنے محبوب ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ٹھوکر کھاتے ہیں، ہمیشہ مار کھاتے ہیں، ہمیشہ ذلیل ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی محبت میں مر مٹنے والے لوگ ہمیشہ عزت پاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی محبت وہ محبت ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اور اسی کو مقصد بنا کے ہمیں اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگنا بھی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنی محبت کی بھیک عطا فرما۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات بیان فرمائی۔ ایک جگہ فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں سے محبت کرتے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا ویحب المتطہرین، اور پاک باز لوگوں سے، پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے، طہارت اختیار کرنے والوں سے اللہ محبت فرماتے ہیں۔ جس انسان میں یہ صفات ہوتی ہیں اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور ان تمام صفات کی جامع شخصیت تھی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ ساری صفات بدرج اتم تھی، تو وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب بنے۔ اب اگر ہمیں اللہ کا محبوب بننا ہے تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ جی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنے والے بننا چاہتے ہو تو تم میری اتباع کرو، میرے راستے پہ چلو، اللہ خود تم سے محبت کرے۔ جیسے مثل مشہور ہے، اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ فلاں گھر
گھر کے لوگ، وہاں کی عورتیں ہم سے محبت کریں، ہم سے تعلق رکھیں، تو آپ ان کے بچوں سے محبت کریں۔ جب کوئی خاتون اس کے بچے سے کوئی محبت کرتا ہے تو اس خاتون کے دل میں خود یہ داعیہ پیدا ہوگا کہ جو میرے بچے سے محبت کرتا ہے تو ہمارے لیے کتنا خیر خواہ ہے، وہ ہمارے لیے کتنا بہتر آدمی ہے، ہمارے بچوں سے نفرت نہیں کرتا، ان کے سر پہ ہاتھ پھراتا ہے، ان کو دعا دیتا ہے، ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو کبھی مسجد لے جاتا ہے۔ تو جو بندہ ہمارے بچوں کے ساتھ محبت کا معاملہ کر رہا ہے تو بچے کی ماں خود اس بندے سے محبت کرنے والی بنتی ہے۔ لیکن یہ محبت سے مراد یہ مثال سمجھ کر آپ کوئی فاسد مثال کی طرف ذہن نہ لے جائیں کہ چلو دنیا میں جتنی بھی عورتیں ہیں ان کو پٹائیں گے اور ان کے بچوں سے محبت کریں گے، وہ ہم سے محبت کرنے لگے۔ نعوذ باللہ، یہ مثال دے کر یہ بتانا، یہ اس طرف ذہن جو ہے دوڑانا مقصود نہیں ہے۔ انسانوں کی فطرت ہے کہ جن ماں باپ کے بچوں سے جو محبت کرتا ہے تو وہ ماں باپ اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کریں گے جی، اور اتباع کیوں کریں گے؟ تاکہ ہمیں اللہ کی محبت مل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ تم تو خود محبت کریں گے۔ اس لیے دوست کوشش اس بات کی کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے بنیں، اور ٹوٹ کر محبت کرنے کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہیں، جو بنیادی چیزیں ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کریں، ایک ایک سنت کو چن چن کے اختیار کریں۔ دیکھیے، تیل لگانے کی سنت یہ ہے کہ پہلے آپ دائیں بھاؤں میں لگائیں، یہ جو ابرو ہیں جس کو بھاؤں کہتے ہیں اردو زبان میں، اس میں تیل لگائیں، پھر بائیں میں لگائیں، پھر آپ دائیں طرف لگائیں اور پھر پورے سر پہ لگائیں۔ اب جب تک یہ تیل کی چکناہٹ سر میں رہے گی، سنت پر عمل کرنے کا اجر ملتا رہے گا، سنت پر عمل کرنے کا اجر ملتا رہے گا۔ جب ہم کرتا پہنیں، دائیں آستین میں پہلے پہنیں، بائیں میں بعد میں پہنیں، جب تک یہ کرتا جسم پر رہے گا سنت پر عمل کرنے کا اجر ملتا رہے گا۔ جب چپل پہنیں، دائیں پیر میں پہلے پہنیں، بائیں میں بعد میں پہنیں، جب تک چپل پیروں میں رہے گی سنت پر عمل کرنے کا اجر ملتا رہے گا۔ جب نکالیں تو نکالنے کی سنت پر عمل کریں، بائیں سے پہلے نکالیں، دائیں سے بعد میں نکالیں، جب تک چپل نکلی رہیں گی نکلنے کا اجر ملتا رہے گا۔ کتنا آسان کام ہے۔ اب سب سے آسان طریقہ اس کا یہ ہے کہ ہم دن بھر جتنے کام کرتے ہیں، دن بھر میں جتنے کام کرتے ہیں ان کاموں کا سنت طریقہ معلوم کر لیں، اور ہر آدمی 10 سے 12 کام روزانہ کرتا ہے اور انہی کاموں کو ریپیٹ کرتا ہے۔ مثلا سو کر اٹھتا ہے، ٹھیک، تو سو کر اٹھنے کی کیا دعا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سو کر اٹھ کے کیا کرتے تھے، کیا پڑھتے تھے، وہ معلوم کریں۔ پھر بستر سے اٹھ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم استنجے کے لیے جاتے تھے، استنجا خانے کی کیا دعا ہے اور کیا طریقہ ہے؟ دایاں پیر پہلے داخل کریں، داخل کرنے سے پہلے دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ پھر بایاں پیر داخل کریں، بیت الخلاء میں بایاں پیر داخل کریں۔ جب تک بیت الخلاء میں بیٹھے رہیں گے، بیت الخلاء میں گھسے رہیں گے، سنت پر عمل کرنے کا اجر ملتا رہے گا۔ جب نکلیں تو دایاں پیر پہلے نکالیں، باہر نکل کر دعا پڑھیں، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے، تو وضو کرنے کا سنت طریقہ کیا وہ معلوم کریں۔ پھر جوتے چپل پہن کر گھر سے باہر نکلتے تھے، گھر سے باہر نکلنے کا کیا طریقہ ہے وہ معلوم کریں۔ پھر مسجد میں داخل ہوتے تھے تو مسجد میں داخل ہوتے وقت کیا دعا پڑھتے تھے اور کون سا پیر اندر داخل کرتے تھے وہ معلوم کریں۔ پھر مسجد سے باہر نکلتے تھے، کیا دعا پڑھتے تھے اور کیسے نکلتے تھے وہ معلوم کریں۔ پھر گھر میں آپ پھر آ کر داخل ہوں گے نماز پڑھنے کے بعد، اب گھر میں داخل ہونے کی سنت کیا ہے، کیا پڑھتے تھے وہ اس کا اہتمام کریں۔ پھر دسترخوان بچھا کے چائے ناشتہ کریں گے تو کھانا کھانے کے کیا آداب ہیں، اس کی سنت کیا ہے، کیا دعا ہے، اس پر عمل کریں۔
کھا پی کے جب فارغ ہوں گے اس کے بعد کیا دعا ہے اس دعا کا اہتمام کریں. پھر گھر سے باہر نکلیں گے. اب دیکھو گھر سے باہر نکلنا آج کے دن میں دوسرا عمل ہوا. پہلی مرتبہ تو نماز کے لیے نکلے تھے, اب روزی روٹی کے لیے نکل رہے ہیں, اور نکلنے کا طریقہ ایک ہی ہے, چاہے مسجد میں جاؤ چاہے روزی روٹی کے لیے جاؤ, نکلنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ بایاں قدم پہلے نکالو اور دعا پڑھو. اب کاروبار میں بیٹھیں گے, کس طرح سے بیٹھنا ہے, کیا پڑھ کے بیٹھنا ہے, کیا نیت کرنی ہے, اس پر عمل کریں. اب تھوڑی دیر کے بعد پھر تقاضا ہوگا استنجے کا, تو اب دیکھو یہ استنجا کرنا دوبارہ ہو رہا ہے. آج ایک مرتبہ تو نماز سے پہلے فارغ ہوئے تھے, اب دوبارہ فارغ ہونے کی ضرورت پیش آ رہی ہے. اب استنجے کی سنت پر فجر سے پہلے جس پر عمل کیا تھا اسی پر پھر عمل کریں. پھر 2-4 گھنٹے کے بعد پھر کچھ بھوک لگے گی, اب ناشتے کے وقت جو دعا پڑھی تھی, جو طریقہ کھانے کا اپنایا تھا اس پر پھر عمل کریں. غرض یہ کہ صبح سے لے کے شام تک 10-12 کام ایسے ہیں جن کو بندہ بار بار کرتا ہے. اب ان کے کرنے کا سنت طریقہ معلوم کر لیں. کچھ سنتیں زندگی میں ایسی ہیں جس پر ایک مرتبہ عمل کرنا ہوتا ہے, مثلا نکاح کی سنت, مثلا حج کی سنت, تو ان کے موقع پر اس وقت کی سنت معلوم کر لیں. اور روزمرہ کی زندگی میں جو اعمال کرتے ہیں ان کی سنتوں کا طریقہ معلوم کر لیں تاکہ بار بار اس پر عمل کرتے وقت استحضار رہے. تو جب بندہ متبع سنت بن کر عمل کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے اس پر سایہ فگن ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کو ایک سنت کے بعد دوسری سنت پر عمل کرنے کی توفیق دیتے ہیں. سنت پر عمل کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ جب بندہ ایک سنت پر عمل کرتا ہے, اللہ تعالیٰ دوسری سنت پر عافیت کے ساتھ عمل کی توفیق دیتے ہیں. گویا سنت پر عمل کرنا یہ میگنیٹک پاور رکھتا ہے, قوت کشش رکھتا ہے, میگنیٹک پاور, کہ ایک سنت پر عمل کرنا دوسری سنت کو کھینچ کے لاتا ہے. اور گناہ کی نحوست یہ ہے کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو دوسرے گناہ کی جرأت پیدا ہو جاتی ہے, دوسرے گناہ کی ہمت پیدا ہو جاتی ہے. اللہ حفاظت فرمائے. لہذا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صفات کے جامع تھے. جو چیزیں اللہ کو پسند ہیں ان پسندیدہ چیزوں پر عمل کے جامع تھے, ان تمام چیزوں کو اپنے اندر لے رکھا تھا. لہذا جو بندہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے گا, ان صفات کا حامل ہوگا, چاہے وہ کالا ہو یا گورا, اجمی ہو یا عربی, چھوٹا ہو یا بڑا, امیر ہو یا غریب, عورت ہو یا مرد, اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا. دیکھیے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رنگ کے کالے, ہونٹ ان کے موٹے, ناک ان کی چپٹی, رنگ کے کالے جی, لیکن شان کیا تھی, چلتے تھے فرش پر اور قدموں کی آہٹ محسوس ہوتی تھی عرش پر جنت میں. یہ کیا وجہ تھی؟ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اتباع کرنے والے تھے, اللہ کے احکام کو ماننے والے تھے. اللہ پاک نے یہ عزت عطا فرمائی تھی. دنیا کے منصب والے اس وقت تک پوجے جاتے ہیں, اس وقت تک پوچھے جاتے ہیں جب تک وہ اس منصب پہ فائز رہتے ہیں, اور جہاں ریٹائرمنٹ ملا دوسرے دن کوئی ان سے سلام نہیں کرتا, کوئی ان کو سلام نہیں کرتا. جب تک ان کے جسم پہ وردی تھی, جب تک ان کے پاس پاور تھی, تو ہر آدمی ان کو جھک کے سلام کرتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ان سے کام لینا ہے, یہ ان کے شر سے بچنا ہے. اور جب ان کی وردی اتر گئی, پاور ختم ہو گیا, اب ان سے کیا ڈرنا, اب تو لوگ گالی دے دے کر بات کرتے ہیں. لیکن جو متبع سنت ہوتا ہے, جو سنتوں کی اتباع کرتا ہے, اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو وہ عزت دیتے ہیں کہ ساری دنیا ان کو جھک کے سلام کرتی ہے. چنانچہ متقی لوگ ہیں, علماء ہیں, صلحاء ہیں, ائمہ مساجد ہیں, قراء ہیں جی, گو کہ ان کی جیب میں پھوٹی کوڑی نہ ہو, لیکن کیا ایم پی, کیا ایم ایل اے, کیا علاقے کا سرپنچ, کیا امیر, کیا غریب, ہر آدمی السلام علیکم, حضرت قاری صاحب دعا کرنا, دعا کرنا. تو
تو یہ عزت کس منصب سے ملی؟ حالانکہ نہ ان کے جسم کے اوپر بہت قیمتی لباس ہے، نہ ان کے پاس کوئی پاور ہے، دنیاوی کوئی وجاہت ہے، نہ ان کے پیچھے کوئی سیکورٹی گارڈ ہے، نہ ان کے پاس کوئی پسٹل ہے، کوئی ہتھیار لے کر اسلحہ بند ہو کے چل رہے ہیں۔ پھر لوگ ان کا اکرام، لوگ ان کا احترام، گاڑی چھوڑ کے سائڈ پہ کھڑی کر کے ان سے مصافحہ کرنے پر کیوں مجبور ہوتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے اتباع سنت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کی وجہ سے ان کو مقام دیا ہوتا ہے کہ لوگ مجبور ہوتے ہیں ان کو سلام کرنے اور مصافحہ کرنے میں۔ اس لیے دوستو، آج کی اس محفل میں اسی وقت سے ارادہ کر لیں، زندگی جئیں گے تو سنتوں کے مطابق، اور زندگی کا کچھ ٹھکانہ نہیں ہے، کچھ گزر گئی، کچھ باقی ہے، اور یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ جو گزر گئی وہ زیادہ تھی، جو بچی ہے وہ زیادہ ہے۔ لگتا تو یہی جو گزر گئی وہ زیادہ گزر گئی، اور جو بچی ہے وہ تھوڑی بچی۔ اب تھوڑی بچی بھی زندگی کے اندر ہمیں حفظ ما تقدم بھی کرنا ہے، تلافی ما فات بھی کرنی ہے۔ اللہ سے یہی دعا مانگنی چاہیے، اللہ ہماری سیئات کو، ہمارے گناہوں کو حسنات سے، نیکیوں سے تبدیل فرما دیجیے۔ آج کے دور کے اندر ہر ویسٹ کو بیسٹ بنانے کی مشین ایجاد ہو گئی۔ جو بھی کچرا ہو، جو بھی اسکریپ ہو، جو بھی کوئی پرانی ٹوٹ پھوٹ ہو، مشین میں ڈالو، وہ اس کا بایو ٹیکنالوجی کے ذریعے سے نہ جانے کیا کیا فارمیٹ تیار کر دیتا ہے۔ تو گویا اس دور کے اندر کوئی چیز ویسٹ نہیں ہے، سب بیسٹ ہے۔ تو اللہ سے یہی کہنا چاہیے کہ پیارے اللہ، جب آج کے دور میں آپ کے بندوں نے ویسٹ کو بیسٹ بنا دیا، پیارے اللہ آپ ہمارے وہ اعمال جو گناہ ہو کر ویسٹ بن گئے، پیارے اللہ آپ ان کو بیسٹ بنا دیجیے، نیکی میں تبدیل فرما دیجیے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ چنانچہ دوستو، آج ہمارے ہر گھر کے اندر سنتوں کے فوت ہونے کی وجہ سے، اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے گھر جہنم کے نمونے بنے ہوئے۔ میاں بیوی کے جھگڑے، اولاد اور ماں باپ کے جھگڑے، سسر داماد کے جھگڑے، پڑوسیوں کے جھگڑے، کیا ہیں؟ یہ سنتوں کے چھوٹنے کی وجہ سے۔ اگر میاں اور بیوی کو آپس میں ازدواجی زندگی کی سنتیں معلوم ہوتی کہ آپس میں کس طرح سے ازدواجی رشتہ ڈیولپ کیا جاتا ہے، اس کا سنت طریقہ معلوم ہوتا، گھر میں کبھی جھگڑے نہ ہوتے۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، ان کے پاس افریقہ کے ملک میں کوئی شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت لگتا یہ ہے کہ میرا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ کیا بات ہے بھائی، ابھی تو چند ہی دن پہلے سنا آپ کا نکاح ہوا۔ کہ حضرت میری بیوی سے مجھے بالکل مناسبت نہیں۔ کہ سنو، آپ کے شہر میں کوئی سویٹ مارٹ، مٹھائی کی کوئی دکان ہے؟ جی۔ کہ وہاں جاؤ اور وہاں سے 1 کلو مٹھائی خریدو، گلاب جامن لو، اور جب دسترخوان پہ بیٹھو تو 1 گلاب جامن بیوی کے منہ میں دو، جب وہ آدھا کھا لے تو اسی کے منہ سے لے کر بقیہ آدھا آپ کھاؤ۔ جاؤ اس سنت پر عمل کرو۔ چند دن کے بعد وہ پھر آیا کہ حضرت زندگی خوشگوار بن گئی۔ آپ نے آخر اس گلاب جامن کے پیچھے کون سی دعا، یہ کون سا دم ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے یہ نہ دم کیا نہ دعا کی؟ میں نے آپ کو ایک سنت طریقے کی رہبری کی۔ بیوی کے منہ میں لقمہ رکھنا یہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ تو میں نے ایک سنت کی طرف آپ کی رہبری کی۔ اس سنت کی برکت یہ ہوئی کہ آپ کی زندگی میں جو نفرت تھی، عدم مناسبت تھی، وہ مناسبت سے اور محبت سے تبدیل ہو گئی۔ اب ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو بیوی کے منہ میں لقمہ رکھیں؟ ہاں یہ تو کریں گے، اس کے منہ میں سے چھین تو سکتے ہیں، اور چھین کے کتے کو دے سکتے ہیں، خود اپنے منہ میں نہیں لیتے۔ اب جب بیوی کے منہ میں شوہر لقمہ رکھے گا اور بقیہ آدھا خود کھائے گا تو بیوی کو ایک میسج تھرو ہوگا، میسج جائے گا۔ کیا میسج جائے گا؟ میرے شوہر کو مجھ سے محبت ہے، تبھی تو یہ عمل کر رہے ہیں، تبھی تو یہ بیہیو کر رہے ہیں۔ کالی داڑھی والے نوجوان دلہن گھر میں لے کر آتا ہے اور بڈھا ہو جاتا ہے اور وہ بڑھیا ہو جاتی ہے، لیکن وہ بڑھاپے تک انتظار کرتی ہے، اس کے کان ترستے ہیں کہ میرا شوہر کبھی تو پھوٹے منہ سے یہ کہے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے۔ بڑھاپے تک کبھی نہیں کہا مجھے تجھ سے محبت ہے۔ تو بیوی عدم اعتماد کا شکار ہوتی ہے،
اور اس کے دل کے اندر بے چینی ہوتی ہے کہ یہ میرے شوہر کو مجھ سے محبت نہیں ہے، یہ تو اس کے گھر والوں نے اس کو پھنسا دیا، کسی طرح میرے سے باندھ دیا، اور یہ مجبوری میں بندھ گیا، ورنہ اس کا دل مجھ سے نکاح کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ اگر نکاح کرنے کو دل چاہتا، اس کے دل میں میری محبت ہوتی تو اتنا زمانہ گزر چکا نکاح کیوں، کبھی تو پھوٹے منہ سے کہتا کہ پیاری مجھے تجھ سے محبت ہے۔ اب دیکھیے دوستو، ایک سنت زندگی سے فوت ہونے کی وجہ سے زندگی بھر عورت اپنے شوہر سے بے اطمینانی کا شکار رہتی۔ تو اگر اس سنت پر عمل کریں تو گھر میں کتنی برکتیں آئیں گی، کتنی خوشیاں آئیں گی۔ تو دوستو، ہم ہر شعبے کی سنتوں کو زندہ کریں، گھر کو مردار خانہ نہ بنائیں، گھر میں تلاوت کریں، گھر میں نفلیں پڑھیں، گھر میں سنتیں پڑھیں، گھر میں تہجد پڑھیں، گھر میں ذکر و اذکار کریں، گھر میں تعلیم کا حلقے لگائیں، بچوں کو لے کر بیٹھو، جب کھانے بیٹھو تو بچوں کے ساتھ بیٹھو، اور کڑی نظر رکھو کہ بچے کون سے ہاتھ سے لقمہ اٹھا رہے ہیں، کون سے ہاتھ سے کھا رہے ہیں، دائیں سے بائیں سے۔ جب یہ منہ میں لقمہ لے جا رہے ہیں تو ان کے ناخن کو دیکھو، ناخن بڑھے تو نہیں، اس میں میل تو نہیں، اگر ایسا ہو تو ناخن کٹواؤ، ہاتھ دھلواؤ، ہاتھ دھلا کے بٹھاؤ۔ جب وہ دونوں گال کے اندر لقمہ پھنسا کر کھا رہے ہوں تو کہو نہیں بیٹا یہ غلط، یہ طریقہ غلط ہے، یہ تمہیں بھی بدنام کرے گا، ہمیں بھی بدنام کرے گا۔ ماں باپ نے کچھ سکھایا کہ نہیں؟ چھوٹا لقمہ توڑو اور ایک طرف سے کر کے کھاؤ، ہونٹ بند کر کے کھاؤ، چپ چپ کر کے مت کھاؤ۔ چائے پینی ہے تو سوڑ سوڑ کر کے مت پیو، خاموشی کے ساتھ۔ میں ایک مرتبہ ترکی ہمارا جانا ہوا، ترکی میں ایک شخص ہمارے ساتھ، ہمارے ایک رہبر تھے، تو وہاں کے کسی عالم کو ہمارے ہندوستانی کسی دوست نے اطلاع کی کہ بھئی ہندوستان کے ایک عالم آ رہے ہیں آپ کے یہاں، تو آپ ملاقات کریں۔ تو شوق سے انہوں نے ملاقات کے لیے نظام بنایا، اور انہوں نے ہماری ایک بہت بڑے عالیشان ہوٹل میں جو بستی کے باہر کسی گارڈن میں بنا ہوا تھا وہاں دعوت رکھی۔ اب جو ہمارے ساتھ تھے ہندوستانی ایک ساتھی، اب انہوں نے بغیر دودھ کی چائے، ترکی لوگ زیادہ پیتے ہیں، وہ چائے منگوائی۔ اب انہوں نے اس میں چینی ڈالی، اور انہوں نے جو گھنٹی بجانی شروع کی ہے چمچی سے، ٹنا ٹن کی جو آواز آئی تو سارے کے سارے لوگ متوجہ ہوئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو فوراً انہوں نے متوجہ کیا کہ یہاں اس چیز کو عیب سمجھا جاتا ہے، خاموشی کے ساتھ کھانا چاہیے، شور ہنگامہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو دیکھیے، ہر جگہ کا ایک عرف ہوتا ہے، ہر جگہ کی ایک حالت ہوتی ہے۔ تو ماں باپ جب اپنے بچوں کو یہ سکھائیں گے کہ بیٹا اگر تم بچپن سے تم اس کی عادت نہیں ڈالو گے کہ چائے کو بغیر کسی شور شرابے کے پیو، تو تمہاری عادت نہیں بنے گی۔ تم بڑے ہوں گے، محفل میں بیٹھے ہوں گے اور اس کو سوڑ کر کے پیتے ہوں گے، تو سارے کے سارے لوگ متوجہ ہوں گے کہ بڈھا ہو گیا، اس کو چائے پینی نہیں آتی۔ ماں باپ کو سکھایا جو نہیں۔ تو بچوں کے ناخن دیکھو، ان کے کھانے پینے کا انداز دیکھو، کیسے گلاس اٹھا کے، کون سے گلاس میں ہاتھ اٹھا کر جو ہے وہ پانی پیتے ہیں، بائیں ہاتھ میں گلاس اٹھاتے ہیں، دائیں ہاتھ میں اٹھاتے ہیں۔ ان کو سمجھاؤ دائیں ہاتھ سے پینا مسنون ہے، بائیں ہاتھ سے نہیں۔ یہ کب ہوگا دوستو؟ یہ تب ہوگا جب کہ گھر کے اندر ہماری تعلیم کے حلقے لگیں گے، جب دسترخوان پہ اجتماعی کھانا کھائیں گے، اس دوران یہ سب تعلیم ہو جائے گی۔ لیکن باپ اپنے وقت پہ آ کے کھا کے جا رہا ہے، ماں چلتے چلتے کھا رہی ہے، بیٹا کوئی صوفے پہ چڑھ کے کھا رہا ہے، کوئی چارپائی پہ بیٹھ کے کھا رہا ہے، کوئی کولر پہ چڑھ کے کھا رہا ہے، بچوں کو ایسا بے ادب بنا رکھا ہے۔ دوستو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ہم حلقے لیں، گھر کے اندر پیارے نبی کی پیاری سنت نام کی کتابیں خرید کے رکھیں، اور روزانہ ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی تعلیم ہو، اور ادارہ کریں سب کے سب کہ انشاءاللہ ہم اس سنت پر عمل کریں گے۔ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں کیسی محبوبیت لاتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں لوگ ہمیں محبت کی نظر سے دیکھیں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ میں بے اکرامی کا معاملہ نہ کریں، بے احترامی کا معاملہ نہ کریں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم سنتوں کا احترام کریں، سنتوں پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے اندر بادشاہت عطا فرما دیں، لوگوں کے دلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ رعب بٹھا دیں۔
ایک صاحب سے ہم نے کہا کہ آپ ملتے کیوں نہیں؟ کہ حضرت آپ سے ڈر لگتا ہے۔ میں نے کہا کیوں ڈر لگتا ہے؟ میں ڈنڈا لے کے چلتا ہوں اس لیے ڈر لگتا ہے، یہ تو اتباعی سنت میں لے کے چلتا ہوں، تم جیسے لوگوں کو مارنے کے لیے تھوڑی چلتا ہوں۔ یہ اصل میں ڈنڈے کا ڈر نہیں ہے، نہ وہ اپنی زبان سے کہتے ہیں آپ کے ڈنڈے سے ڈر لگتا ہے، کہ بس آپ کے سامنے آتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ تو وہ اصل میں سامنے آنے کا ڈر نہیں ہے، یہ جو چھوٹے موٹے اعمال ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ جو نسبت دی ہے، اس نسبت کا ڈر لگتا ہے۔ اس لیے دوستو، سنتوں کے اندر اللہ پاک نے تاثیر رکھی ہے، اعمال کے اندر اللہ پاک نے تاثیر رکھی ہے۔ جب اعمال پر بندہ آئے گا، سنتوں پر آئے گا، اللہ رب العزت ظاہر کو بھی منور کر دیں گے اور باطن کو بھی منور کر دیں گے۔ ظاہر کو بھی منور فرما دیں گے اور باطن کو بھی منور فرما دیں گے۔ تو یہ جو ہماری زندگی پھیکی پھیکی گزر رہی ہے، یہ جو بے ذوق گزر رہی ہے، جی یہ جو بے کیف زندگی گزر رہی ہے، دوستو اگر اس زندگی کا لطف حاصل کرنا ہے، لطف زندگی پانا ہے، تو اتباع سنت پر آ جائیں۔ نمازوں کو سنتوں کے مطابق ادا کریں، وضو سنت کے مطابق کریں، غسل سنت کے مطابق کریں، کپڑے سنت کے مطابق پہنیں، لین دین کا معاملہ سنت کے مطابق کریں، بڑوں کا ادب احترام کریں، چھوٹوں پہ شفقت کریں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، عزت نفس کا احترام رکھیں، گالی گلوچ نہ کریں، غیبت نہ کریں۔ تو جب زندگی ہماری ایسی بعمل گزرے گی تو پھر اللہ تعالیٰ بھلا کیسے بے عزت رکھیں گے؟ اللہ پاک ان اعمال کی برکت سے باعزت بنا دے، اللہ باعزت بنا دے۔ تو ہمارے گھروں کے اندر جو ناچاقیاں ہو رہی ہیں، ہمارے گھروں کے اندر جو نااتفاقیاں ہو رہی ہیں، ہمارے کاروبار کے اندر جو بے برکتیاں ہو رہی ہیں، ہمارے محلوں کے اندر، بستیوں کے اندر جو ہماری عزت کی کرکری ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے دوستو، ہم نے اعمال سے پہلو تہی کی ہے، ہم نے اعمال سے بے نیازی اختیار کر لی ہے، ہم نے سنتوں سے محبت کرنا نہیں سیکھا، ہم نے سنتوں کو اپنے پیروں تلے رون دیا نعوذ باللہ، جس کی وجہ سے آج یہ سارے کے سارے دن ہمیں دیکھنے پڑ رہے ہیں، یہ دن ہمیں دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ تو میں یہ نہیں کہتا پوری زندگی سنت کے مطابق گزارو، یہ تو بہت مشکل کام ہے نا، لیکن ایک آسان کام بتاتا ہوں، جو کرو سنت کے مطابق کرو، جو بھی کرو سنت کے مطابق کرو۔ آج کے دن میں جتنے کام کرنے، پوری زندگی نہیں، آج کے دن میں جتنے کام کرنے سنت کے مطابق کرنے، کل کا دن جب آئے جتنے کل کے دن کام کرنے سنت کے مطابق کرنے، تو یہ پوری زندگی سنت کے مطابق ہو جائے گی کہ نہیں؟ لیکن میں نہیں کہتا پوری زندگی سنت کے مطابق، آپ کے نفس پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، بس آپ سے اتنی درخواست ہے، ہر دن سنت کے مطابق گزارو، تو پوری زندگی اتباع سنت میں گزرے گی۔ اللہ اکبر کبیر۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اتباع سنت میں اور اعمال میں بھی ڈنڈی مارنے لگے۔ ہم ان سنتوں پہ عمل کریں گے جن سے ہماری شہرت ہو، جن سے ہماری پہچان بنے۔ ہم پگڑی پہننا پسند کریں گے تاکہ دور سے لوگ پہچانے فلاں شیخ صاحب آ رہے ہیں، فلاں عالم صاحب حافظ صاحب آ رہے ہیں، فلاں بزرگ صاحب آ رہے ہیں۔ مسواک یہاں لگائیں گے تاکہ سب کو پتہ چلے متبع سنت آ رہے ہیں۔ سب کے سامنے خوشبو لگائیں گے، جی، تاکہ سب کو پتہ چلے خوشبو کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ اور بیوی کے منہ میں لقمہ رکھنے سے، کیونکہ لوگوں کو پتہ چلنے والا نہیں ہے، وہ کام نہیں کریں گے۔ بیوی کا دل خوش کرنا، اس کا پتہ لوگوں کو نہیں چلے گا، لوگوں کی طرف سے تعریف نہیں ہوگی، یہ نہیں کریں گے۔ تو بس انہی مطلب کی چند سنتوں پہ عمل کرتے ہیں جس سے واہ واہ ہوتی ہے، جس سے نام مشہور ہوتا ہے، اور جن تنہائی کی سنتوں سے اللہ خوش ہوتے ہیں، جی، ان سنتوں پر عمل کا کبھی سوچا تک نہیں۔ تو یہ ہے دوستو ہماری حقیقت، ہم ریاکار بنے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کے سامنے میاں منہ مٹھو بنے ہوئے ہیں، اور ہم وہ کام نہیں کر رہے جس پر اللہ کی نظر ہے۔ یاد رکھنا، قیامت کے دن اللہ رب العزت ریاکار لوگوں کو کہیں گے، یہ عمل جو آپ تم نے کیے ہیں، جو لے کر آئے ہو، جن کو دکھانے کے لیے کیا تھا انہی سے اس کا اجر بھی لے لو، میرے پاس نہیں ہے۔ تو کیا ہوگا دوستو؟ اللہ فرمائیں گے یہ جو اعمال تم میرے پاس لے کر آئے ہو، یہ میرے دکھانے کے لیے تھوڑے کیے تھے، یہ میری رضا کے لیے تھوڑے کیے تھے،
یہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کیے تھے، تو سن لو جن کو دکھانے کے لیے کیے تھے انہی سے اس کی قیمت بھی لے لو، اجر بھی لے لو، میرے پاس نہیں۔ اور ایک بہت بڑی کمی دوستو ہم سے یہ ہو رہی ہے کہ ہم تنہائیوں میں غیبت کرتے ہیں، چنانچہ بیوی شوہر سے گھنٹوں گھنٹوں اپنی نندوں کی، بھاوجوں کی، جٹھانیوں کی، دیرانیوں کی غیبتیں کرتی، اپنی ساس کی، سسر کی غیبت کرتی۔ کس کے سامنے؟ ساس سسر کے بیٹے کے سامنے، تاکہ اس کا دل بھی اپنے ماں باپ سے اٹھ جائے، اور نتیجہ یہ ہو کہ ہم اس گھر کو چھوڑ کے چلے جائیں، اکیلے رہیں۔ غیبت کرنے کا گناہ یہ ہے دوستو، جب دو بندے تیسرے بندے کے بارے میں برائی کرتے ہیں تو ان دونوں کی نیکیاں اس تیسرے کے نام اعمال میں چپکے سے ٹرانسفر ہو جاتی ہیں، اور پتہ چلے گا مرنے کے بعد۔ جہاں ماں جیسی پیاری اور باپ جیسا پیارا ایک نیکی گھٹتی ہوگی تو دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ اب میرے اور آپ کی جیب سے، میرے اور آپ کے بینک اکاؤنٹ سے خاموشی کے ساتھ کوئی اماؤنٹ کسی کے نام، کسی کے اکاؤنٹ میں، نمبر میں منتقل ہو جائے تو ہمیں خوشی ہوگی یا تکلیف ہوگی؟ احساس ہوگا ارے ہمارے پیسے ادھر کیسے منتقل ہو گئے، ہماری اجازت کے بغیر، ہمارے دیے بغیر ادھر کیسے چلے گئے؟ تو آدمی مال کے نقصان کو نقصان سمجھتا ہے، اعمال کے نقصان کو نقصان نہیں سمجھتا۔ غیبت کرنے سے اعمال رخصت ہو جاتے ہیں، اعمال دوسرے کے نام اعمال میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، اور پتہ چلے گا قیامت کے دن جب کوئی نیکی دینے والا نہیں ہوگا تو بتائیے ہم سے بڑا کنگال کون ہوگا؟ رات دن ہم نیکیاں کریں، تہجد پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، مراقبہ کریں، رات دن ہم یہ کام کریں، اور یہ تلی تلائی بنی بنائی نیکیاں غیبت کے ذریعے سے کسی دوسرے کے نام اعمال میں ٹرانسفر کر دیں، یہ کتنی بڑی بیوقوفی کی بات ہے۔ کوئی آدمی محنت سے گھر بنائے اور گھر بنانے کے بعد خود ہی توڑ دے تو یہ کتنا بڑا مہا بیوقوف ہوگا۔ ایسے ہی اعمال کرے بندہ اور اعمال کر کے دوسرے کو دے دے، یہ بھی مہا بیوقوف، بیوقوفوں کے سردار ہے، اسے تو سرٹیفکیٹ ملنا چاہیے بیوقوفوں کی سرداری کی۔ تو دوستو غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں، برائی نہ کریں، بہتان نہ لگائیں، سنی سنائی باتوں کو آگے نہ بڑھائیں، اور اللہ کی محبت میں آگے بڑھیں، اعمال اپنائیں، بعمل زندگی گزاریں، تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت سارے لوگ دور دراز سے چل کر اس نیت سے آتے ہیں کہ توبہ طائب ہو کر گناہوں سے سچی معافی مانگ کر اللہ سے توبہ کر کے اور بیعت کر کے آئیں گے تاکہ بقیہ زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزرے۔ تو یہ عاجز کلمات پڑھاتا ہے، میرے پیچھے پیچھے پڑھتے چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کا شکر ہے، کلمات پڑھنے کے بعد توبہ طائب ہو گئے، اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرمائے۔ ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی، ایک تیسرے کلمے کی صبح شام پڑھیں، نیز پاؤ پارا آدھا پارا قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں آگے پیچھے کی سنت کے اہتمام کے ساتھ، اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اور فون کا غلط استعمال نہ کریں۔
انٹرنیٹ کا، فون کا غلط استعمال نہ کریں۔ یہ ہلکے پھلکے معمولات ہیں، ان پر آپ عمل کریں۔ آپ ملاقاتیں کریں گے، اپنی کیفیت بیان کریں گے، تو پھر آپ کے ذکر و اذکار میں تبدیلی بھی کی جائے گی اور آگے پیچھے بھی اعمال کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔